बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वज़ीर आज़म साहब मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर अचानक जा पहुँचे। इनको आखिरकार क्या ज़रूरत थी ऐसे दौरे की? और जिस तरह से इनके दौरे होते हैं, कभी सऊदी अरब, कभी तुर्की, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात, दीगर ममालिक में भी जाते हैं, लेकिन इन ममालिक के मियाँ शहबाज शरीफ साहब तुर्की के, कतर के, कुवैत के, मुत्तहिदा अरब अमारात के और सऊदी अरब के हर तीसरे चौथे रोज़ दौरा कर लेते हैं। तो वो लोग भी इनसे कितने ज़्यादा उकता चुके होंगे कि इन्होंने ये सोच लिया कि वहाँ पे हमारा कैसा इस्तकबाल होना है। कैसा इस्तकबाल होता है वो आपके सामने है। एयरपोर्ट पर उनका कोई एक आम सा शहजादा चला जाता है इनका इस्तकबाल करने के लिए, बाकी पता चलता है कि शाही महल में इनका इस्तकबाल किया गया। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ पे हमारा कैसा इस्तकबाल होना है, ये अपने इस्तकबालिया लोगों को खुद साथ ले जाने लगे हैं। ये आपके सामने रखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब पहले वहाँ पे मौजूद थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए कल कलां शहबाज शरीफ साहब तालियां बजाने वाले भी अपने साथ लेके जाया करेंगे। साडा मियाँ आवे ही आवे, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ पाइंदाबाद, ऐसे नारे लगाने के लिए ये मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी आइंदा साथ ले जाया करेंगे। इस दौरे की अचानक से ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये भी पता चला है कि इस दौरे पर ईरान की कड़ी नज़र है। ईरान के दौरे के साथ क्या तल्लुक़ हो सकता है? जैसा कि हमें पता है कि इसराइल को एक मरतबा फिर अमेरिका की तरफ से शह दी जा रही है कि ईरान पर चढ़ दौड़ो, ईरान पर हमला कर दो, और ईरान की तरफ से भी इस हवाले से मुकम्मल तैयारी की गई है। गोया जंग का एक तरह से समा लग रहा है कि जंग होने वाली है। तो ऐसे में हमारे वज़ीर आज़म साहब भागे भागे वहाँ पे क्यों चले गए? मुत्तहिदा अरब अमारात क्यों चले गए? किसको यकीन दिलाने के लिए गए हैं कि हम जंग होगी तो किसके साथ खड़े होंगे? अंदाज़ा कीजिए कि ईरान को इस दौरे से क्या खदशात, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ईरान की इस दौरे पर कड़ी नज़र है। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से अपनी पूरी टीम को लेके वहाँ पे गए हैं, क्या इसराइल को यकीन दिलाने के लिए गए हैं या फिर इसराइल के हामी ममालिक को यकीन दिलाने के लिए गए हैं? और आजकल सिर्फ अमेरिका ही इसराइल का हामी नहीं है, कई अरब ममालिक भी इसराइल के हामी हैं। इसीलिए ईरान के इस पर नज़र है। तो बाकी ये बात भी करते चले कि ईरान की तरफ से यूँ लगता है कि उन्होंने एटम बम बना लिया है। तो एटम बम ईरान कब चलाएगा, किसके खिलाफ चलाएगा, ये आइंदा चंद रोज में पता चल जाएगा। तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए भारत में। वहां पे जिस तरह से बोइंग क्रैश हो गया, बोइंग क्रैश क्या हुआ, पूरे का पूरा भारत ही क्रैश हो के रह गया। इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। उस जहाज़ को जिस तरह से वो नीचे आ रहा है उसको देखा गया है। इसमें तखरीब कारी का, बाहर से इसको निशाना बनाए जाने का कोई इम्कान और ख़दशा नहीं है। अंदर से हो सकता है क्योंकि तखरीब कारी की गई हो, लेकिन तखरीब कारी किस तरह की गई हो, इस तरह की नहीं क्योंकि धमाका हो गया। अगर कोई धमाका होता तो जहाज एयर में ही फट जाता। ये कुछ ऐसा ही हो सकता है कि अंदर से किया गया हो, जैसा हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब के तैयारे के साथ किया गया था। पायलट मफलूज होकर रह गया था। अंदर हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो सकता है कि अंदर से ही कुछ ऐसा फॉल्ट क्रिएट कर दिया गया हो कि चंद ही सेकंड के बाद टेक ऑफ के ये जहाज गिर गया। और इसमें 242 जैसे कि आपके सामने तफसीलात आ चुकी हैं, अमले के लोगों समेत 242 अफराद सवार थे। उनमें से सिर्फ एक बच सका है। वो बरतानवी था लेकिन हिंदू था, इंडिया का रहने वाला था। तो उसके हवाले से कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि खुशकिस्मत एक मुसाफिर बच गया। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा बदकिस्मत यही एक मुसाफिर है जिसकी सारी जिंदगी, आइंदा वो अपनी जिंदगी जिस तरह से गुजारेगा उसका उसको ही पता होगा। अगर उसका खानदान उस जहाज में मौजूद था या कोई दीगर लोग उसके खानदान के एक या दो मौजूद थे, तो आप अंदाजा कीजिए कि इससे बड़ा बदकिस्मत और कोई मुसाफिर हो ही नहीं सकता। ये बच के भी बदकिस्मती की एक मिसाल बन के सामने आया है। इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अगर ये अकेला भी बच गया है तो भी इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? इसके जहन पर क्या असरात होंगे? ऐसे मामले में खुद को जरा थोड़ा सा इन्वॉल्व करके देखिए कि आपके साथ ऐसा होता तो आप पर क्या गुजरती। बहरहाल इंतहाई ज्यादा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से, कुछ तंजीमों की तरफ से इस पर जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की गई, लेकिन खुशी का इजहार किया जा रहा है। ऐसे खुश होने वालों पर लानत ही भेजी जा सकती है। आप भारत के मुखालिफ हैं, जितने मुखालिफ, आप पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, आप अमेरिका के मुखालिफ हैं, आप इसराइल के मुखालिफ हैं, तो मुखालफत का ये हो सकता है कि
کہ آپ ان لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنیے جو انسانیت کی ہلاکت کر رہے ہیں، جیسے ان کے فوجی ہیں، جیسے ان کے ادارے ہیں، وہ جس طرح سے دنیا کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف آپ کو ایکشن میں آنا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے عام لوگوں کا مارا جانا، اس کی قطعی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اور پتہ چلا ہے کہ جیسے ہی جہاز ٹیک آف کرتا ہے، یہ جہاز گر گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ میڈے کی پائلٹس کی طرف سے کال کی گئی اور دونوں پائلٹ بڑے تجربہ کار تھے۔ یہ جہاز گرا ایک میڈیکل کالج کے اوپر، ایک تو 241 سے اس میں جو سوار مسافر تھے، لوگ تھے، وہ مارے گئے، ایک ان میں سے بچا، اور نیچے بھی کئی لوگ جاں بحق ہو گئے، کئی لوگ مارے گئے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر تھے، اساتذہ تھے۔ تو کل تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 315 لوگ اس حادثے میں مارے گئے ہیں۔ باقی بات ہو رہی ہے کہ بوئنگ کریش ہوا۔ یہ بھارت کی بدقسمتی ہے کہ جہاں سے بھی ان کو کوئی طیارہ ملتا ہے، کمپنی بہترین ہوتی ہے، لیکن بھارت کے پاس آ کر ان کے پائلٹ اڑا رہے ہوتے ہیں تو ان کمپنیوں کا بھی بیڑا غرق ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس جہاز میں پائلٹ کی غلطی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پائلٹ کی غلطی ہی تھی۔ بات ہم کر رہے تھے جس طرح سے بھارت کی طرف سے فائٹر جہاز اس ملک سے اس ملک سے لیے گئے ہیں اور بھارت کے نالائق پائلٹ ان کو چلا رہے، جیسے رافیل جہاز ہیں، اسی طرح سے میراج جہاز ہیں، بہترین دنیا کے جہازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن بھارتی پائلٹوں کے ہاتھ میں آ کر ان کی جو درگت بن جاتی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو بھارت کی ایویشن آج کل بدقسمتی کا شکار ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے، بلکہ ان کو اپنے بھگوان سے پرارتھنا کرنی چاہیے کہ ان کی سول ایویشن کوئی بہتر ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر کچھ نجومی بھی برسات کے مینڈکوں کی طرح سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پہ ایک نجومن سامنے آئی ہے، نام اس کا تھرمسا بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ کیا انہوں نے پیش گوئی کی تھی، وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں نے پیش گوئی کی تھی کہ حادثہ ہوگا۔ انہوں نے پیش گوئی یہ کی تھی، ان کا ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ اگلے سال یعنی 2025 میں بھارت میں فضائی حادثات ہوں گے۔ تو بھارت میں 2025 میں ایک تو یہ حادثہ ہوا، اس سے پہلے بھی کئی حادثے ہو چکے ہیں، ان کے کتنے جہاز فائٹر جہاز گر گئے، اسی طرح سے چھوٹے موٹے ان کے ایئر لائنز کے بھی حادثات ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے کہہ دینا کہ بس کا حادثہ ہوگا، جہاز کا حادثہ ہوگا، ٹرک کا حادثہ ہوگا، اس طرح سے آتش زدگی ہو جائے گی، اس طرح سے آپ پیش گوئی کر سکتے ہیں، یا تو پن پوائنٹ کریں کہ یہ حادثہ ہوگا، یہ جہاز گرے گا، اس میں اتنے مسافر ہوں گے، لیکن اس بی بی کی طرف سے اپنی جائزہ کار کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ بھارت میں اس طرح سے حادثے ہوا کریں گے۔ تو ان میں ایک حادثہ ہوا تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا۔ تو پاکستان میں بھی ایسے نجومی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ہلاکت ہوگی، تو بڑی ہلاکت میں اگر کوئی وزیر مر جاتا ہے تو وہ کہتے دیکھا میں نے کہا تھا، اگر پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر وہ کام آ جائے تو کہتے دیکھا میں نے کہا تھا، لیکن پن پوائنٹ کوئی نہیں کرتا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ہاں انڈیا میں جس طرح سے پامسٹ بیٹھے ہوئے، جس طرح سے نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2+2 4 نہیں بلکہ 2+2 کبھی یہ 9 کر دیتے ہیں، اور کبھی 2+2 1 کر دیتے ہیں، اور کبھی 2+2 ان کا 0 ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی باتوں پر قطعی طور پر کسی بھی طرح سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہیں۔ تو بھارت کی بات کر لیتے ہیں۔ بھارت کس طرح سے چاند پر چلا گیا، کہتے ہیں کہ مریخ پر بھی بھارت جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو پھر آپ نے دیکھا کہ 4 روز کی جو جنگ ہوئی ہے کیسے چاند سے نیچے گرایا، نیچے لایا۔ تو بھارت کی یہی اوقات ہے، یہی ان کی کارکردگی ہے، یہی ان کا کام ہے جو دنیا کے سامنے ہے۔ بہرحال حادثے کے حوالے سے انسانی ہمدردی کے تحت پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ حادثہ نہ ہوتا تو بہت بہتر تھا، لیکن قدرت کی طرف سے سارا کچھ ایسا ہو گیا۔ تو ایسے حادثات کی انویسٹیگیشن فوری طور پر سامنے نہیں آتی، اس کے لیے کئی ماہ نہیں بلکہ کئی سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ بلیک باکس میں کیا نکلتا ہے۔ بلیک باکس سے فوری طور پر تو پتہ نہیں چلے گا کہ حادثے کی کیا وجہ ہوئی ہے۔ بہرحال آئندہ امکانات ضرور موجود ہیں کہ پتہ چل سکے کہ یہ حادثہ کیسے ہو گیا۔ باقی یہ بتاتے چلے کہ ایئر انڈیا بھارت کی سرکاری ایئر لائنز نہیں ہے، بلکہ یہ ٹاٹا گروپ کے حوالے کی جا چکی ہے۔ سارے کے سارے شیئر پہلے بھی کبھی ٹاٹا گروپ کے پاس ہوا کرتے تھے، اور اب بھی دوبارہ سے یہ ٹاٹا گروپ کے پاس ہے۔ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ہر بندے کے عوض ان کے لواحقین کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا۔ راشد محمود یہ فلم انڈسٹری اور پاکستان کے ڈراموں کے ایک اچھے اداکار ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ رحیم یار خان جا رہے تھے، شاید اپنی اہلیہ کو لینے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مجھ پر کچھ لوگوں کی طرف سے حادثے کے بعد تشدد کیا گیا، مجھ کو مارا گیا، مجھ کو پیٹا گیا، اور پھر کچھ نیک لوگ آ گئے جنہوں نے میری جان بچا دی۔ تو اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے کہ ایک حادثہ ہو گیا تو لوگ کیسے
کیسے پھیل پڑتے ہیں، کیسے تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ خود تسلیم کیا ہے کہ میں موٹر وے سے اترا، انٹرچینج سے اترا تو میں غلط سائیڈ پہ چلا گیا، تو میں ون وے توڑ رہا تھا، تو سامنے سے ایک موٹر سائیکل آ رہی تھی، اس پر کوئی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، 2 خواتین ہوں گی، بچے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیدھا موٹر سائیکل میری گاڑی کو لگا۔ میں بھی اس خوفناک حادثے سے چونک کر رہ گیا، لیکن وہ لوگ زخمی تو ہوئے، بچ گئے، ان میں کسی کی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ لیکن میری گاڑی کھڑی ہوئی تو لوگوں نے آ کے مجھے پکڑا، میرا شناختی کارڈ چھینا، موبائل بھی چھیننے کی کوشش کی، پر چھیننے والے بھی وہاں پہ آ گئے۔ تو مجھے یہاں پہ یاد آ گیا کہ ہماری ایک کولیگ ہے، وہ بھی اسلام آباد سے واپس آ رہی تھی اپنے والد کے ساتھ، پوری فیملی تھی، تو ان کی گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی ڈیوائیڈر کے ساتھ ٹکرائی اور دوسری سائیڈ پہ جا کے الٹ گئی۔ یہ کہتی ہیں کہ الٹی ہوئی گاڑی سے میں بڑی مشکل کے ساتھ ہاتھ پاؤں مار کے باہر نکلی، تو اس کے بعد میں نے لوگوں کو چلا چلا کر بلانا شروع کیا، لیکن کوئی گاڑی رک نہیں رہی تھی۔ ایک گاڑی رکی تو مسافروں نے باہر نکل کے ہماری گاڑی کو سیدھا کیا۔ والدہ اور والد کو شدید چوٹیں آئی تھیں، تو ان کو ہاسپٹل لے جانا تھا، لیکن فوری طور پہ وہاں پہ کوئی امدادی کارروائی کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہمارے موبائل فون بھی اڑا لیے گئے، پرس بھی اٹھا لیے گئے، جوتے تک بھی لوگوں نے چوری کر لیے۔ تو جیسے ہی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ بھی، فراڈیے نوسر باز بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جس طرح سے خاتون کی طرف سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کچلا گیا لوگوں کو، اور وہ کس طرح سے باہر نکلی، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کے پاس گاڑی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے فطری طور پر کہ سائیکل والے کو موٹر سائیکل والا برا لگتا ہے، اور موٹر سائیکل والے کو گاڑی والا برا لگتا ہے، چھوٹی گاڑی والے کو بڑی گاڑی والا برا لگتا ہے۔ تو لوگ جیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو گاڑی ہے، تو یہ محرومیوں کا کوئی شکار لوگ گاڑی والے پر پھیل پڑتے ہیں، بے جا تشدد کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی گاڑی والے اگر کوئی حادثہ کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو پھر رد عمل لوگوں کی طرف سے ایسا آ جاتا ہے۔ بہرحال راشد محمود صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔